بہت زمانے سے سنی ہے کہ یہ دنیا پیچھے پڑی ہوئی ہے. بہت زمانے سے سنیت کے بہت زمانے سے سنیت کے یہ دنیا پیچھے پڑی ہوئی ہے. بہت زمانے سے ہاتھ دھو کے یہ دنیا پیچھے پڑی ہوئی ہے. بہت زمانے سے سنیت کے یہ دنیا پیچھے پڑی ہوئی ہے. بہت زمانے سے سنیت کے یہ دنیا پیچھے پڑی ہوئی ہے. مگر تمہارا کرم کے آقا کے بات اب تک بنی. یہ جس کا یعنی کام بنا ہوا سرکار کے وسیلے سے وہ میرے ساتھ مل کر پڑھ رہے سب لوگ میرے بھائی. مگر تمہارا کرم یہ آقا کے بات اب تک بنی ہوئی ہے. مگر تمہارا کرم یہ آقا کے بات اب تک بنی ہوئی ہے. آخری شعر دوسرا شعر اور آخری شعر ہے, بڑا پیارا شعر ہے. آپ دیکھو توجہ فرمائیں. میرے آقا نے فرمایا شفاعتی لأہل الکبائر من امتی, میری شفاعت میری امت کے بڑے بڑے گناہگاروں کے لیے ہے, بڑے بڑے سیاہ کاروں کے لیے ہے. حضرت ابو ذر نے کہا یا رسول اللہ وَإِن زَنَا وَإِن سَرَقَ, یا رسول اللہ اگرچہ اس نے چوری کی اگرچہ اس نے زنا کیا ہو. میرے آقا نے فرمایا نعم وَإِن زَنَا وَإِن سَرَقَ, ہاں ابو ذر اگرچہ اس نے چوری کی ہو اگرچہ اس نے زنا کیا ہو میں اس کی شفاعت کر کے اس کو جنت کا حقدار بنا. سبحان اللہ. اب شعر سماعت فرما لیں. ادھر ہمارے گناہ بھی ہے ادھر خدا کا جلال بھی ہے. ادھر ہمارے گناہ ہیں ادھر خدا کا جلال ہے. لیکن سنیے ادھر ہمارے گناہ بھی ہے ادھر خدا کا جلال بھی ہے. مگر میرے مصطفیٰ کی رحمت شفاعتوں پر اڑی ہوئی ہے. مگر میرے مصطفیٰ کی رحمت شفاعتوں پر اڑی ہوئی ہے. بہت زمانے سے سنیت کے یہ دنیا پیچھے پڑی ہوئی ہے. اچھا پہلے نواز درود شریف پڑھ کے سنائیے ذرا. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد بارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. قسم خدا کی ایسی ایسی حدیث سے پاک سنا کے جاؤں گا. یہ جلسہ انشاءاللہ آپ کا 100% کامیاب ہے انشاءاللہ. اس سے پہلے نا میری عادت یہ ہے کہیں بھی جاتا ہوں نا میں تو میں حلقہ ذکر کراتا ہوں. حلقہ ذکر میرے آقا نے فرمایا سب سے پہلے تو آپ یہ بتائیے آپ کی بات سمجھ میں آ رہی ہے نہیں؟ سب کی آ رہی ہے؟ پیچھے والے میرے اسلامی بھائی بیٹھے ان کی بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ حلقہ ذکر کریں. میرے آقا نے فرمایا ذکر اللہ حیات القلب, اللہ کے ذکر سے دل کو سکون ملتا ہے. جو مردہ دل ہوتے ہیں وہ جی جاتے ہیں. اب سنیے اب مردہ دل جی جاتے ہیں. اب یہاں پر آپ بیٹھے ہیں آپ کو یہاں پر نیند بھی آ سکتی ہے, یہاں پر آپ کو نیند بھی آ سکتی ہے. کیوں؟ اللہ کا ذکر ہو رہا ہے آپ کو نیند آ جائے گی. بات سمجھ رہے؟ آپ کو یہاں نیند آ جائے گی. اللہ کا ذکر ہو رہا ہے آپ کا دل چین میں ہے, چین میں. اور جہاں پر طوائف آ جاتی ہیں, جہاں پر کھیل ہوتا ہے, جہاں پر گانا باجا ہوتا ہے, وہاں پر آپ رات کے 3 بجے بھی آپ کو نیند نہیں آ سکتی, اس لیے کہ آپ کا دل بے چین رہے گا. بے چین, اس کو چین قرار نہیں آ سکتا ہے. اللہ اکبر. تو اس لیے یہاں سکون نیند آ جاتی ہے. اب سنیے
حلقہ ذکر کرتے ہیں. ایک مرتبہ میرے ساتھ جتنے میرے اسلامی بھائی بیٹھے ہوئے ہیں اور اہل ممبر بھی سب لوگ ذرا میرے ساتھ مل کے پڑھیے سبحان اللہ. ابھی کچھ لوگ نہیں پڑھ رہے ہیں. سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ عظیم. دیکھو ایک کلمہ ہے سبحان اللہ وبحمدہ، دوسرا ہے سبحان اللہ العظیم. یہ دو کلمے ہیں بخاری شریف کی سب سے لاسٹ حدیث پاک ہے. کلمتان خفیفتان علی اللسان، دو ایسے کلمے ہیں جو زبان پر بہت ہلکے ہیں، ان کو ادا کرنے میں کوئی دشواری نہیں. ثقیلتان فی المیزان، کل قیامت کے دن میزان ترازو میں بہت بھاری ہیں. حبیبتان الی الرحمن، اللہ کو بہت پیارے ہیں. وہ دو کلمے کون سے ہیں؟ ایک ہے سبحان اللہ وبحمدہ، دوسرا ہے سبحان اللہ العظیم. ریاض الصالحین کی حدیث پاک میں آتا ہے جو شخص ایک دن میں ان دو کلموں کو 70 بار کہہ لیتا ہے. کتنی بار؟ زور سے بولو ذرا. 70 بار کہہ لیتا ہے تو اللہ رب العالمین اس کے 70 سال کے گناہ صغیرہ کو معاف. کتنے سال کے؟ زور سے بولو. 70 سال کے گناہ صغیرہ معاف ہو جاتے ہیں. پھر میرے ساتھ ذرا مل کے پڑھیے. میرے بہن ماں اور بہنیں بھی بیٹھی ہیں. سبحان اللہ الحمدللہ لا الہ الا اللہ اللہ اکبر. ایک کلمہ ہے سبحان اللہ، دوسرا ہے الحمدللہ، تیسرا کلمہ ہے لا الہ الا اللہ، چوتھا کلمہ ہے اللہ اکبر. یہ 4 کلمے ہیں میرے دوستوں، 4 کلمے. جو یہ 4 کلمے کہہ لیتا ہے تو ابن ماجہ کی حدیث کے مطابق اس کے لیے جنت میں ایک کھجور کا پیڑ لگا دیا جاتا ہے. کھجور کا ایک پیڑ لگا دیا جاتا ہے. 1 کروڑ روپے خرچ کر کے آپ جنت میں جو کھجور کا درخت ہے اس کو خرید نہیں سکتے، لیکن اللہ کے ذکر سے آپ ضرور خرید سکتے ہیں. تو میں نے حلقہ ذکر کرا دیا، آپ کی نیند بھاگ گئی ہوگی. بات سمجھ رہے ہیں؟ اور جو لوگ گھٹنے پکڑے ہوئے ہیں وہ گھٹنے چھوڑ دیں ذرا اپنے، کیونکہ گھٹنے پکڑنے کا مطلب ہوتا ہے ان کا آخری ٹائم آ گیا. آخری ٹائم وہ موت کا ٹائم نہیں بلکہ نیند کا آخری ٹائم آ جاتا ہے. اس کا نیند کا آخری وقت آ جاتا ہے. 2 موقعوں پہ انسان جھوٹ بھی بہت بول لیا. کتنے موقعوں پہ؟ زور سے بولو ذرا. 2 موقعوں پہ بہت جھوٹ بول لیا انسان. پہلا موقع کون سا معلوم ہے؟ امام صاحب کے ہاتھ میں جب خطبہ ہوگا، خطبہ پڑھ رہے ہوں گے اور سامنے جب جھپکے لے رہا ہوگا، اس طریقے سے جھپکے لے رہا ہوگا، اس سے کہہ دو ارے بھائی کیوں سو رہا تو وہیں چھوڑ کر دے گا کہاں سو رہا ہے یار، جاگ رہا ہوں، وہاں چھوڑ بولے گا. اور ایک جب اس کی عمر ہوگی 70-80 سال، اس کی عمر ہوگی 70 سال یا 80 سال، اس سے کہو گے ارے میاں کتنی عمر ہے تمہاری، کتنی عمر ہے؟ کہے گا یار ابھی کہاں، ابھی تو 40-45 منٹ چل لیا. کیا جھوٹ بولے گا کہ میاں بال کیسے سفید ہو گئے آپ کے؟ کہا یہ تو میری نظر سے سفید ہو گئے. اللہ اکبر. لیکن تجھے پتا نہیں جب تیری موت آئے گی نہ تیرے بچپن کو دیکھے گی، نہ تیرے بچپن کو دیکھے گی، نہ تیری نزلیں کو دیکھے گی. اینڈ ٹائم پہ موت آ جائے گی، تیرے روح قبض سے پرواز کر جائے گی. اس لیے جھوٹ سے بچنا چاہیے. حضرات اب ذرا میں مبارکباد دیتا ہوں ان کو، سقیم صاحب کو. آپ کے والد صاحب حیات ہیں؟ والد صاحب نہیں، اللہ ان کی مغفرت فرمائے. ان کو مبارکباد دیتا ہوں، ان کے اہل خانہ کو. ماشاءاللہ انہوں نے ان سے رابطہ کیا، انہوں نے ہم سے رابطہ کیا، انہوں نے جلسہ کرایا. یہ مبارکباد کے لائق ہے. اور سنو میرا پیغام آج میں کیا دینا چاہتا ہوں آپ کو. ان کی وجہ سے اور انہوں نے یہ جلسہ سجا کے آج پوری نگلیہ کو یہ میسج، یہ پیغام دیا ہے کہ شادیاں یوں بھی کی جا سکتی ہیں. شادیاں یوں بھی کی جا سکتی ہے. ضروری نہیں ہے کہ شادی تبھی ہوگی جب گانا باجا ہوگا، ضروری نہیں ہے جب طوائف آئے گی تمہاری نگاہ جو ہے بدفعلی کی، بد نگاہی کی شکار ہو جائے گی. اللہ اکبر. اب سنو، انسان کے 3 دور آتے ہیں. 3 دور. کتنے دور؟ زور سے بولیے ذرا، انشاءاللہ آپ کی بات سمجھ میں آ جائے گی. 3 دور آتے ہیں. ایک جب وہ پیدا ہوتا ہے سارا زمانہ اسے دیکھتا ہے، ساری نگاہوں کا مرکز وہ بن جاتا ہے، محور وہ بن جاتا ہے، ساری دنیا اسے دیکھتی ہے. اب اس کے والدین کو دیکھا جاتا ہے. بچے کی پیدائش پر یہ کھیل کرتا ہے، گانا بجاتا ہے. یہ بچے کی پیدائش پر قرآن خوانی کرائے گا، یہ بچے کی پیدائش پر عقیقہ کرائے گا. وہاں پر پتا چلتا ہے اس کا اسلام کے ساتھ کانٹیکٹ کیسا ہے، اس کا اسلام کے ساتھ جو ہے تعلق کیسا ہے. اور
اور دوسرا موقع اس کی شادی کا آتا ہے، شادی کا جب شادی ہوتی ہے تو ساری دنیا دیکھتی ہے، دولہا کو دیکھتی ہے، دولہا کو سلام کرتی ہے، تب پتا چلتا ہے اس کا تعلق اللہ و رسول سے کیسا ہے، یعنی شادی کے موقع پہ دیکھتی ہے۔ یہ دوسرا موقع ہے انسان کی زندگی کا، یہ دوسرا دور ہے۔ اور تیسرا دور کون سا ہے؟ جب وہ مر جاتا ہے تو ساری دنیا اسے دیکھتی ہے۔ لیکن ہم نے دو موقع، بچہ پیدا ہوگا اللہ کو بھول گئے، جب شادی ہوتی ہے اللہ کو بھول جاتے ہیں، خوشیوں کے موقع پہ ہم اللہ و رسول کو یاد نہیں کرتے، جب کوئی مر جاتا ہے تو صاحب 10واں بھی ہے، 20واں بھی ہے، 40واں بھی ہے۔ 10واں کرنا اچھی بات، 20واں کرنا یعنی سنت ہے، 20واں کرنا مستحب ہے اور اہل سنت کے معمولات میں سے ہے، 40واں کرنا معمولات اہل سنت میں سے ہے۔ لیکن تم یاد رکھو ہم صرف مرنے پہ اللہ و رسول کو یاد کرتے ہیں، نہیں لوگوں یاد رکھنا، ہم مرنے پہ یاد کرنا چاہیے لیکن خوشیوں کے موقع پر بھی اللہ و رسول کو یاد کرنا چاہیے۔ خدا کی یعنی محمد ثقیل صاحب نے یہ جلسہ سجایا اور ان کی شادی پر اگر مدینے والا مسکرا گیا، قسم خدا کی ان کا گھر بھی مسکرائے گا، ان کی شادی بھی مسکرائے گی اور ان کی آنے والی دلہن جو ہے اس کے جب قدم پڑے گے ان کا گھر جو ہے برکت میں تبدیل ہو جائے گا اور وہ تو برکت ہوگی ہی، ان کی آنے والی نسلوں میں بھی اللہ برکتیں عطا فرمائے۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالہ، علماء اہل سنت، مسلک اعلی حضرت، فیضان اعلی حضرت، فیضان غوث اعظم، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالہ۔ یعنی آنے والی نسلوں میں اللہ برکت ڈال دے گا، لیکن ہم لوگ صرف میت کو یاد کرتے ہیں۔ نہیں میرے دوستو، اسلامی بھائی نہیں، اللہ آپ کو خوش رکھے، آپ کو سلامت رکھے۔ زندگی اللہ نے ایک بار دی ہے، دوبارہ نہیں ملے گی، یہ اللہ نے ایک بار دی ہے۔ جب دن نکلتا ہے نا دن، وہ انسان سے کہتا ہے اے انسان میرے اندر نیکیاں کر لینا، میں دوبارہ پلٹ کر نہیں آؤں گا۔ جو گھنٹہ آتا ہے وہ کہتا ہے اے انسان میرے اندر جتنی ہو سکے نمازیں پڑھ لینا، میں دوبارہ پلٹ کر نہیں آؤں گا۔ جو منٹ آتا ہے وہ کہتا ہے میرے اندر نیکیاں کر لینا، دوبارہ پلٹ کر نہیں آؤں گا۔ جو سیکنڈ آتا ہے وہ بھی یہی کہتا ہے، لیکن تو یاد رکھ لے جو وقت گزر گیا گزر گیا۔ بہت اچھا انہوں نے میسج دیا ہے، اللہ آپ کو سب کو سلامت رکھے شادی کے موقع پر۔ اب آؤ ذرا بات آگے بڑھاتا ہوں، اس سے پہلے ایک بار بول دیجیے ہاتھ اٹھا کر لبیک یا رسول اللہ۔ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، یعنی عورتیں جو ہیں وہ مرد کا لباس اور مرد جو ہیں وہ عورتوں کا لباس ہے۔ اللہ اکبر۔ آپ کو بتا دوں میں، جو انسان شادی شدہ ہے اور فقی ابو اللیث نے لکھا اپنی کتاب میں، اللہ اکبر، جو انسان شادی شدہ ہے اور وہ 2 رکعت نفل نماز پڑھے، 2 رکعت نفل نماز پڑھے، اور جو شادی شدہ نہیں ہے، بات سمجھ رہے، وہ 2 رکعت پڑھے گا اسے 2 ہی رکعت کا ثواب ملے گا، اور جو شادی شدہ 2 رکعت نفل نماز پڑھے گا اللہ اس کو 70 رکعتوں کا ثواب عطا فرمائے گا۔ تو شادی شدہ فائدے میں ہے، اور جو شادی کو بلا وجہ تاخیر کرتے ہیں وہ لوگ گھاٹے میں جا رہے ہیں۔ اب ذرا سنو، عورتیں مرد کا لباس ہے، مرد عورتوں کا لباس ہے، وہ کیسے ہے اب ذرا آگے بتاتا ہوں میں آپ کو۔ یعنی آپ ذرا سنیے، دنیا میں جتنے بھی رشتے ہیں، پھوپھا کا رشتہ بھی ہے، خالو کا رشتہ بھی ہے، پھوپھی کا رشتہ بھی ہے، ماں کا رشتہ بھی ہے، باپ کا رشتہ بھی ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ پھوپھی کا رشتہ زمین پر بنا ہے، پھوپھا کا رشتہ زمین پر بنا ہے، خالہ کا رشتہ زمین پر بنا ہے، خالو کا رشتہ زمین پر بنا ہے، چاچا کا رشتہ زمین پر بنا ہے۔ اللہ اکبر۔ ماں باپ کا رشتہ زمین پر بنا ہے، لیکن ایک رشتہ ایسا ہے جو زمین پر نہیں بلکہ وہ رشتہ اللہ رب العالمین نے جنت میں بنایا ہے۔ اور وہ کون سا رشتہ ہے؟ وہ میاں اور بیوی کا رشتہ ہے۔ اللہ اکبر۔ جب جنت میں حضرت آدم علیہ السلام جنت میں تھے، جنت میں سیب بھی ہے، جنت میں انار بھی ہے، جنت میں طرح طرح کی نعمتیں ہیں، قسم قسم کے میوے جات ہیں، لیکن حضرت آدم کا دل گھبرانے لگا، دل نہیں لگتا ہے۔ کہتے ہیں باری تعالی مالک میرا دل نہیں لگ رہا ہے، یا اللہ پتہ نہیں کیا ہو گیا۔ اللہ نے فرمایا آدم کیا بات ہے، میری جنت میں کسی چیز کی کمی ہے کیا؟
حضرت آدم نے کہا ربا تیری جنت میں کسی چیز کی کمی نہیں ہے لیکن پتہ نہیں دل کیوں نہیں لگ رہا. اللہ نے ارشاد فرمایا اللہ تو احکم الحاکمین ہے, اللہ رب العالمین جانتا ہے, وہ ہمیشہ سے جانتا ہے, ہمیشہ جانے گا. اللہ رب العالمین نے جب حضرت آدم کے دل کو اس اضطراب میں دیکھا تو اللہ رب العالمین نے حضرت آدم کی تسلی کے لیے حضرت آدم کی بائیں پسلی سے حضرت حوا کو پیدا کر دیا, حضرت حوا کو پیدا کر دیا. اللہ اکبر. جیسے ہی حضرت حوا پیدا ہوئی ہے حضرت آدم نے ان کو پکڑنے کی طرف ارادہ فرمایا. جیسے ان کی طرف کو آپ چلے ہیں اللہ نے فرما دیا آدم رک جاؤ, اسٹاپ, آدم رک جاؤ. کہا اللہ کیا بات ہے, تو نے ان کو میری بیوی بنایا ہے. کہا یہ تمہاری بیوی ضرور ہے لیکن اپنی بیوی میں یعنی ان سے ملاقات کرنے سے پہلے مہر تو ادا کر دو ذرا. یا اللہ اس کا مہر کیا ہوگا؟ اللہ نے ارشاد فرمایا اس کا مہر یہ ہوگا آدم یعنی اپنی بیوی کو ہاتھ لگانے سے پہلے مہر ادا کرو. یا اللہ اس کا مہر کیا ہے؟ بولا اس کا مہر کیا؟ اللہ نے ارشاد فرمایا آدم اس کا مہر یہ ہے کہ آخری زمانے میں میرے ایک نبی تشریف لائیں گے, اگر وہ نہ ہو تو تمہیں بھی پیدا نہ کرتا, جن کا نام محمد الرسول اللہ ہوگا. اے آدم میرے آخری نبی پر اس کا مہر یہ ہوگا 10 مرتبہ درود پاک پڑھ دو, 10 مرتبہ درود پاک پڑھ دو گے تمہارے لیے مہر بن جائے گا. حضرت آدم نے 10 مرتبہ درود پاک پڑھ دیا. حضرت حوا ان کے لیے جائز کر دی گئی ہے. اللہ پر پتا چلا کہ درود پاک ہمارے ابا نے پڑھا, حضرت آدم نے پڑھا, تو درود پاک کی تاثیر اللہ نے اولاد آدم میں ڈال دی. اور درود پاک سے پتہ یہ چلا کہ ہمارے نبی کی محبت تو ہمارے دلوں میں جنت سے اللہ نے عطا